سرمایہ دارانہ نظام اب انسانوں کی صفوں کو توڑتا ہوا میرے خیال سے جانوروں کی دنیا میں بھی داخل ہو گیا، اور انسانوں سے یہ پیدا ہونے والا ڈیزیز اب جانوروں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جانور، وہ کتے، بلیاں، وہ پیٹس جو قدرت کے ریسورسز پر پل رہے ہیں، وہ کتنے مختلف ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں، وہ کتنے لاچار ہیں ان پیٹس، جانور، کتے، بلیوں سے جو کہ امیروں کے گھروں میں پل رہے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے انسانوں کو بانٹ رکھا تھا، اور جو مارکس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ یہ جو کلاس سٹرگل ہے یہ انسانوں کو بانٹ رہی ہے، لیئر در لیئر بانٹ رہی ہے، ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو محسوس اب کم کر رہے ہیں، ہم حق سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ریسورسز کو کھانا۔ لیکن اب بات یہاں تک نہیں رکی، مارکس بیچارہ تو ہمیں کہتے کہتے اب تو خیر بہت کم ہی قصے ان کے رہ گئے ہیں مملکتوں میں، یونیورسٹیوں میں، مگر اب یہ جو جراثیم ہے کیپٹلزم کا، یہ جانوروں تک چلا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ یہاں بھی نہیں رکے گا، یہ اینیمل کنگڈم سے پلانٹ کنگڈم تک بھی جائے گا۔ وہ دنیا جو ایک فوڈ سیکیورٹی سے لڑنا چاہ رہی ہے، بہترین خوراک اگانا چاہ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کلٹیویٹ کرنا چاہ رہی رقبوں کو تاکہ روٹی گھر گھر آ جائے، وہاں پر بڑے بڑے گولف کورسز بنتے ہیں۔ گولف ایک مہنگی سپورٹ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے رقبہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ پوری دنیا جو فٹ بال دیکھتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپورٹ، اس کے لیے شاید سب سے کم رقبہ چاہیے ہوتا ہے، گولف کے لیے بہت ہی زیادہ۔ پھر گولف کی کٹس بہت مہنگی ہوتی ہیں، بہت کم لوگ کھیلتے ہیں، اس کی ممبرشپ فیس بہت زیادہ ہے، مگر اس بات کی فکر نہیں کی جاتی کیونکہ امیر کا محظوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایسی امیروں کے باغات، یا اگر آپ کبھی باغ یا گارڈن کو دیکھیں گے تو بڑے بڑے رقبوں پر بس آنکھوں کو اچھا لگنے والے ہوں گے، وہاں بیش بہار رنگ برنگے درخت نہیں ہوں گے، پودے نہیں ہوں گے، پھول نہیں ہوں گے، فقط پھول کو بھی ایسے جینیٹکلی بدلا جائے کہ بھی آنکھ پر اچھا لگے، خوشبو ہو نہ ہو، میری امیری کے ساتھ کمپلیمنٹ ہوتا ہو، میرے برانڈ کو میچ اپ کرتا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اینیمل کنگڈم سے اب یہ ڈیزیز ہوتا ہوا پلانٹ کنگڈم میں بھی چلا گیا کہ ہمارے پودے بھی، مطلب کہ وہ جنگل جو اگتا ہے اور وہ باغ جو امیر کا ہوتا ہے، ان میں اب کتنا فرق آ چکا ہے، اور ہر پودے کو پرون کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، حسین بنایا جاتا ہے، لک ایبل بنایا جاتا ہے، آنکھوں کے ندیدے پن کے لیے کہ وہ ان امیروں کو محظوظ ہو جائے ان کے باغوں میں لگے ہوئے، اس پودے کی طبیعت میں وہ تبدیلیاں، اس کے رویے میں، اس کے دکھنے میں وہ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کہ وہ حضور ان کو اچھا لگے، اور بڑے بڑے گولف کورس بنائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ ایک اس لینڈ پہ جو فرٹائل ہے، جہاں بہترین فصلیں اگ سکتی ہیں، صرف یہ کہ امیر شاموں میں کھیل سکیں۔ اور افسوس یہ کہ ہماری طرف تو گولف کے کئی کورسز بنا کے بھی کچھ بھی جیت نہ پائے، ریجنل لیول پر بھی۔ وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نیتاً امیروں نے اپنے کلبز بنا رکھے ہیں، اور جانوروں پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کی حفاظتوں پر اب آپ انسان کھڑے دیکھیں گے، اور آپ وہ ڈاگ واکر اور کئی اس طرح کے لوگ اب امیر شہروں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے بھی نہیں اس کتے کا نام، اس سے وہ رغبت بھی نہیں رکھتے، مگر اس کی ڈیوٹی ہے اس کو واک کرانا، اور کتا بھی اس سے کوئی اس طرح کی رغبت نہیں رکھتا، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مالک نہیں، اس کے کپڑے بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کتا زیادہ اجلا دکھ رہا ہوتا ہے اس آدمی سے جو اس کو واک کرا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتا جو قدرت کے وسائل پر پل رہا ہے، وہ کتنا مختلف ہے اس جانور، کتے سے، بلی سے، جو کسی امیر کے گھر میں نشو نما پا رہا ہے۔ اور اب کتنا فرق کر کے دیکھنا ہے کہ اب یہ ہم نے انسانوں میں جو ایک بانٹ کی تھی ریسورسز کی، وہ کس طرح نیچے تک آ گئی۔ ایک بہت مشہور تھیوری ہے پریمیٹیو کمیونزم، کہ جب پہلے آدم آئے ہوں گے، پہلا آدمی آیا ہوگا، تو تمام ریسورسز تمام انسانوں کے لیے تھے، پھر نہ جانے کس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے، یہ جھرنا پانی کا آج سے میرا ہے، اور یہ جو جیولز ہیں، یہ جو مرجان ہیں، یہ فلاں یہ جو پہاڑ ہے، یہ میرا ہے۔ بھائی یہ تو سب کے تھے پریمیٹیو کمیونزم کے مطابق، کیونکہ ہم قدیم طور پہ جب آئے تو ساری زمین سارے انسانوں کے لیے اویلیبل تھی، مگر کچھ نے مل مار لی اور سرمایے کی بنیاد پر ان سے آگے نکل گئے، اور سرمایے کی بنیاد پر دوسرا جتنی مرضی محنت کر لے وہ سرمایے کی بنیاد پر زیادہ منافع لے گا اور ہمیشہ آپ سے آگے رہے گا۔ بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھی، کیونکہ انسانوں کے پاس وہ قوت ہے کہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں، مگر حیرت ہوتی ہے جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اب تو جانوروں میں بھی ہمیں اتنا فرق نظر آتا ہے۔ اور آپ کبھی دیکھیں امیر لوگوں کے، اگر آپ ویٹرنری جو کتوں کے یا جانوروں کے پیٹس کے کلینک دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عام غربا یا
قصبوں میں وہ سہولیات میسر نہیں۔ مارکس صحیح کہہ رہے تھے، اقبال اسی لیے انہیں بار بار یاد کر رہے تھے ابلیس کی مجلس شورا میں، بار بار یاد کر رہے تھے اپنے فارسی کلام میں، اور صاحب سرمایہ نسل خلیل کہہ رہے تھے کہ یہ جو سرمایہ داس کیپٹل کے جو لکھاری ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ بتوں کو گرا رہے ہیں، یہ انسانوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ امیروں کے وہ مہنگے جیول سے بنے ہوئے بت اور غریبوں کے مٹی کے بت کہنے دونوں گرا دو، لوگوں کو ایک مقام پر لاؤ، پوری کی پوری۔ آپ کبھی نوٹ تو کیجئے کہ جب کعبے میں ہمیں حکم ہوتا ہے حج کے لیے تو وہ کتنا ایک پوری انسانیت کو ایک سٹینڈرڈ پر لایا جاتا ہے، تم امیر ہو غریب ہو ایک طرح کے کپڑے پہنو وہاں اور ایک طرح کی ہی عبادت کرو گے تو کوالیفائی کر سکو گے۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اب وہاں پر بھی کیسے تفرقے آ چکے ہیں، کس کا اے سی والا کیمپ ہوگا کس کا سادہ، بات تو ختم ہوگی۔ اللہ تو چاہتا تھا سب ایک ہی طرح آگے بڑھیں، ایک ہی طرح تھکیں، ایک ہی طرح ساتھ چکر کاٹیں، ایک ہی طرح خوش ہوں، ایک ہی طرح اللہ کو اپنے پاس محسوس کریں۔ مگر اب اس میں بھی کس کا 1 کلومیٹر دور ہوگا ہوٹل، کس کا 10 کلومیٹر ہوگا، سب بانٹ وہی ہے جو مارکس نے کہا تھا کہ یہ فقط امیر اور غریب کی بحث، بوجوا اور پرولیٹریٹس کی بحث نہیں ہے، یہ انسانوں کو انسان ہی نہیں بننے دیں گے۔ مطلب ایک ونسنٹ وین گو کی پینٹنگ کو دیکھ کر کھانا کھا رہا ہوگا اور ایک ونسنٹ وین گو کی غربت کو سہ رہا ہوگا، مگر اس کو وین گو جتنی عزت بھی نہیں دی جائے گی، اس کی پینٹنگ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ سب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم تک ہوتا تو ٹھیک تھا، اب تو جانوروں میں آ گیا، جانوروں سے ہوتا ہوا تو پودوں میں بھی آ گیا، اور اب اس سے نیچے کون سا مقام بچا؟ تو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ انسان برابری مانگ رہے ہیں اور اس کو اور لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔